علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاء اللہ۔ آئیے درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں میرے قریب تر وہ ہوگا کہ جس نے مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنا نیم بنا لیں کہ درود شریف پڑھنا ہی پڑھنا ہے کل پر۔ صلو علی الحبیب۔ ایک بادشاہ نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہمیں، بہت توجہ سے سنیے، انشاءاللہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ایک بادشاہ نے اپنے ایک وزیر سے بلایا اسے اور کہا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں نا جو ہے بیڈ میں بادشاہت ہے، پیسہ ہے اور طاقت ہے، وزارت ہے، سب کچھ ہے میرے پاس میں، حکومت ہے، لیکن مجھے چین نہیں ملتا ہے، اور میرے باہر جو غلام ہیں جو نوکر چاکر ہیں، میں کبھی رات میں بھی ان کو دیکھتا ہوں نا زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، لیکن آپس میں ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں بیڈ کے اندر یعنی صوفے کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، لیٹا ہوا ہوں، مجھے اس میں لیٹ کے بھی نیند نہیں آتی، ان کو چین سے نیند آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وزیر نے کیا کہا، بادشاہ سلامت آپ فارمولہ نمبر 99 اپنائیں، فارمولہ نمبر 99 اپنائیں۔ ہاں، چنانچہ وزیر نے کہا بادشاہ آپ ایک غلام کو بلائیں باہر سے۔ بادشاہ نے ایک غلام کو بلایا، آواز دی، غلام حاضر ہو گیا۔ بلانے کے بعد میں بادشاہ سے وزیر نے کہا آپ انہیں 100 دینار دے دیں، درہم۔ جب اس کو 100 درہم کی تھیلی دی گئی، اس میں سے ایک وزیر نے نکال کے اپنی جیب پہ رکھ لی۔ اب اس کے بعد کہا جاؤ، غلام پھر سے کہا سرکار بادشاہ سلامت آج آپ نے اتنی کرم نوازش کی ہے، مجھ پہ 100 دینار دیے ہیں سونے کے، آپ اجازت دو تو ہم جو ہے اپنی بیوی بچوں کو بھی خوشخبری دے دیں۔ بادشاہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، جاؤ گھر پہ سو جاؤ آج رات۔ اس کے بعد میں ہوا کیا، جب وہ گھر پہنچا بتایا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے 100 دینار دیے ہیں سونے کے سکے۔ اب بچے کہنے لگے ابا ہمیں بھی تو بتاؤ، ہم نے تو کبھی دیکھے ہی نہیں ہے سونے کے سکے ہوتے کیسے ہیں۔ اور بیوی کہہ رہی لاؤ ذرا گنے۔ پہلے بچوں نے گنے، 1 2 3 4 5 6، کتنے نکلے؟ 99، ایک کم۔ پھر ابا اس میں تو 99 کا، بیٹا تم کو تو گنتی ہی نہیں آتی۔ دوبارہ سے گنے گئے، کتنے نکلے؟ 99۔ بیوی نے کہا ارے بچے ہیں، ہو سکتا بھول گئے ہوں، ان کی گنتی نہیں آتی۔ بیوی نے گنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، کتنے نکلے؟ 99۔ بیوی نے کہا اس میں تو 99 ہیں۔ کہا ارے نہیں بادشاہ سلامت کی تھیلی میں تو کنفرم 100 رہتے ہیں، پورے 100، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 99 ہو۔ کہا تو پھر آپ ہی گنیے۔ کہا لا ہم گنتے۔ جب گنے اس نے غلام نے کہ کتنے نکلے؟ 99۔ اللہ اکبر۔ جب 99 نکلے تو بیوی اس کی پریشان ہو گئی کہ تم سے 1 درہم سونے کا سنبھالا نہ گیا، بادشاہ نے تم کو دیا تھا اچھے سے، تمہارے اس کی ایک کی حفاظت نہ کی تم نے۔ تو کہا رہے دیکھو تو ہو سکتا ہے یہیں ہو، بادشاہ سلامت کی تھیلی میں تو 100 دینار رہتے ہیں سونے کے سکے، انہوں نے تو کنفرم 100 ہی دیے، مجھ کو بلا کے حکم دیا تھا 100 دے دو، ہو سکتا ہے یہیں کہیں رہ گیا ہو۔ تو پوری رات بیٹھ ادھر سے ادھر، صوفہ ادھر سے ادھر، جو ہے الماریوں میں چھانا بینی، یہاں وہاں، پوری رات گزر گئی۔ صبح کو دربار میں حاضر ہوا غلام، آنکھیں لال، سوجی۔ تو بادشاہ نے بلایا ادھر آؤ، کل تو ہم نے تمہیں 100 دینار بھی دیے تھے اور گھر پہ جو ہے سونے کی اجازت بھی دی تھی، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی آنکھیں تو لال۔ کا بادشاہ سلامت آپ نے جو 100 دینار دیے تھے نا، اس میں سے ایک معلوم نہیں کہاں گیا، پوری رات میں ڈھونڈتا رہا، اسی ٹینشن میں پوری رات کٹ گئی۔ تو وزیر نے وہ دینار نکالا اپنی جیب سے، سونے کا سکہ، اور دیا، کہا بیٹا یہ ہمارے پاس رہ گیا تھا، جاؤ۔ جب وہ چلا گیا پھر کہا بادشاہ سلامت یہی حال آپ کا بھی ہے،
کہا کہ آپ کے پاس اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ آگے کی طلب کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کے پاس 99 جو ہے سونے کے سکے تھے، 99 سونے کے سکے ہونے کے باوجود وہ ایک کو دیکھ رہا تھا کہ ایک معلوم نہیں کہاں رہ گیا، لیکن اس کو 99 میں خوشی نہیں تھی۔ بادشاہ سلامت یہی حال آپ کا بھی ہے، آپ کے پاس جو ہے حکومت بھی ہے، آپ کے پاس مال و دولت بھی ہے، آپ کے پاس سینا بھی ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن آپ مزید آگے کی طلب کر رہے ہیں۔ تو اے پیارے اسلامی بھائیوں، کہیں یار ہمارا بھی تو نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ نوازا، ہم لیکن آگے کی طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں اب ایک گاڑی ہے ہمارے پاس تو اب دوسری گاڑی بن جائے، اب چلو صاحب دوسرا گھر ہے گا اب تیسرا گھر بن جائے، تیسرا گھر بن گیا، ارے گھر کیوں بنا لیا، اس کو بڑی سی دکان کھول لی جائے، فیکٹری کھول لی جائے، کالج کھول لیا جائے۔ اگر ہماری یہ سوچ ہے تو آپ واپس قدم پیچھے آ جائیں۔ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے، میاں بیوی بچے اور مال و دولت، اسباب ایمان، آپ اس کی حفاظت کریں، اللہ سے جو ہے دعا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں جتنا دیا میں اس پہ راضی ہوں، مزید کی طلب نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری بات جو ہے پسند آئی ہوگی، اچھی لگے تو آگے شیئر کریے اور ہمیں فالو کرنا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔